اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد۔ آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نوری مخلوق ہے، جو گناہ سے محفوظ ہے، معصوم ہے، جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے، یہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اور نبی کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ عام مومنین کے لیے کرتے ہیں، تو جو خواص ہیں ان کا درجہ بھی فرشتوں کے نبی پر درود بھیجنے کی وجہ سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اور عام مومنین جو درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت بڑھتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ امت اور اس امت کے علماء یہ نائب رسول ہیں، اور جن کا قدم شریعت سے ذرہ برابر بھی منحرف نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں ان کے درجے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنے جملہ منتسبین اور اپنے تمام مریدین، اپنے تمام خلفاء کو ایک سبق دیا کہ میری طرز حیات کو تم اپنی زندگی میں اتار لو۔ وہ کیا ہے؟ تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر۔ تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں گا، یوں ہی زندگانی گزارا کروں گا۔ یہ ان کے جو علم داں اور خدا ترس مریدین ہیں، انہوں نے اس شعر کو اپنے لیے نمونے عمل بنایا کہ ان کی زندگی آپ دیکھیں تو ان کو ظاہر باطن ہر اعتبار سے ایسا پائیں گے کہ ہر وقت ان کا کام اللہ و رسول کا ہی ذکر کرنا ہے۔ جیسے حضرت قاری نور عالم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی بھی پڑھے۔ جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو مہمان رسول بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مہمان رسول۔ اور عام مہمان کی قدر کتنی کی جاتی ہے؟ تو مہمان رسول کی قدر اللہ کے یہاں کتنی بلند ہے، کوئی بندہ اس کی میزبانی نہیں کر سکتا۔ جو سرکار کا مہمان ہو اس کی میزبانی کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے جب بندہ خود کو تیار کرتا ہے، گویا کہ وہ مہمان رسول بن جاتا ہے۔ اور جب علم دین حاصل کرتا رہتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ چلتا ہے فرشتے اپنا نوری پر بچھا لیتے ہیں، فرشتے اپنا نوری پر بچھا لیتے ہیں۔ تو یہ شان ہے علم دین حاصل کرنے والوں۔ اور جب وہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اسے یہ انعام ملتا ہے کہ وہ نائب رسول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ نائب رسول کہلاتا ہے۔ اور نائب رسول کی کیفیت جب یہ ہو کہ ان کی زبان پر خدا کا ذکر ہو اور خدا کے ذکر سے ان کا دل بھی روشن ہو، تو پھر ان کی زندگی جب تک ظاہری حیات میں ہوتی ہے تب تک بھی وہ باعث برکت ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں تب بھی وہ باعث برکت ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا، تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں۔ اور پھر حال ایسے بندوں کا یہ ہے
یا رسول اللہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں گا۔ بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ابتدا یوں ہوتی ہے اور انتہا یوں ہوتی ہے، تو ان کی زندگی پوری کی پوری کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اے عزیزو، آپ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں۔ جب بندہ کامیاب زندگی بنا دیتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو درخت مسلمان کی طرح ہے۔ درخت کس کی طرح ہے؟ مسلمان کی طرح۔ صحابہ سوچنے لگے کہ کیا ہے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ اللہ کے رسول وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ کون سا پیڑ ہے؟ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، شرما گیا، نہیں بولا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے جس کا پتا سوکھتا نہیں ہے، ٹوٹ کر گرتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہے کہ یہ بھی جب اپنی ایمانی کیفیت کے ساتھ میں رہتا ہے تو یہ تمام تر اخلاق حسنہ سے مزین کر لیتا ہے، اور جس طرح فائدے کے اعتبار سے کھجور کا پیڑ ہے، مسلمان بھی اسی طریقے سے دنیا کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہے اس کی شارحین نے کہ کھجور کا پیڑ، کھجور جس کیفیت میں رہے، کچا ہو، اس کی گٹھلی پک جائے، گدرا جائے، ہر حال میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتے ہیں، پہلے چھپر کے جو مکان بنتے تھے اس میں استعمال کر لیے جاتے ہیں، لکڑیاں استعمال کر لی جاتی ہے اس کی جلانے میں یا گھر بنانے میں یا کھمبا وغیرہ کے لگانے میں۔ بہرحال کھجور کا پیڑ ایسا ہے کہ جب تک وہ زمین سے لگا رہتا ہے تب بھی فائدہ دیتا ہے، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تب بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ جب اس دنیا میں رہے تب بھی دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور وہ کام کرے جو اپنے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ کیفیت اگر کہیں ملاحظہ کرنا ہے تو یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے ایک ایک مرید کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی جب تک وہ ظاہری حیات میں رہے دنیا کے لیے باعث برکت رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر پیڑ ہیں جامن وغیرہ وغیرہ کے، اگر آندھی طوفان آ جائے تو جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں، اس کی ڈالیاں ٹہنیاں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن کھجور کا ایک پیڑ ایسا ہے کہ آندھی طوفان وغیرہ آ جائے تب بھی وہ زمین کے سینے پر گڑا کھڑا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اگر ایمان سے اس کا دل منور ہے تو ہر حال میں وہ صابر بھی رہتا ہے، شاکر بھی رہتا ہے، اور کسی بھی دنیاوی پریشانی سے گھبراتا نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال کربلا کی تاریخ ہے، اس کی کیفیت کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہوگی۔ اسی طریقے سے مسلمان ہے، یہ بھی جب اپنے معیار سے گرتا نہیں، اپنے اخلاق سے گرتا نہیں، تب تک وہ اسی طرح فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
اور جب اپنے معیار سے گر جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت نہ پوچھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس تناظر میں گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشفاءین العصر والقرآن، تم پر لازم ہے کہ دو چیزوں کے ذریعے سے شفا حاصل کرو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ العسل، ایک ہے شہد، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والقرآن، دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن۔ تو شہد سے فائدہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے میں صبح کے وقت جو شہد کو چاٹ لیتا ہے 3 دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اطباء نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ شہد بے شمار بیماریوں میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو شہد کے بارے میں معلوم ہے جسمانی فائدہ، اور قرآن جو ہے یہ جسمانی فائدہ بھی پہنچاتا ہے، روحانی فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اور ایسی بیماریوں کو دفع کرتا ہے جن بیماریوں کی گرفت آج اس سائنٹیفک فکر بھی نہ کر سکی، جیسے کسی کو آسیب لگ جائے، کسی کے اوپر جن سوار ہو جائے، کسی کے اوپر سحر لگ جائے، جادو میں گرفتار ہو جائے، بد نظری میں گرفتار ہو جائے۔ تو جب بد نظری وغیرہ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے یہاں آدمی نہیں جاتا، پھر طبیب کے یہاں آدمی نہیں جاتا، پھر وہاں آتا ہے جن کا سینہ قرآن سے منور ہے، اور وہ عامل قرآن ہے، عامل قرآن ہے۔ ان کے پاس جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر قرآن کے ذریعے سے ایسی بیماریاں بھی جو نہ سمجھ میں آنے والی ہے نہ پکڑ میں آنے والی ہے، ان بیماریوں کا خاتمہ بھی قرآن کے ذریعے سے کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ بہت ہی مفید ہے، ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر نوعیت سے۔ قرآن کو جس نے جتنا اپنا لیا اللہ کے یہاں اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہو گیا۔ تو قرآن کی تعلیم دینے والا، لینے والا، دلانے والا، قرآن کی طرف راغب کرنے والا، اور کسی بھی جہت سے اگر اس میں وہ مدد کرتا ہے، جیسے مدرسہ چل رہا لوگ مدد کرتے ہیں اس کی، یہ سبھی لوگ اللہ کے یہاں بڑے مکرم اور محترم ہیں، بہت ہی مکرم اور محترم ہیں۔ حضرت قاری نور عالم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی خدمت اسلام سے عبارت ہے۔ اتراکھنڈ میں ستار گنج ادھم نگر سنگھ ضلع میں ہے غالباً، وہاں پر آپ نے پوری زندگی مسجد کے اندر گزاری۔ ان کے شاگردوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور دنیا کی لالچ نہیں لیکن دین پھیلانے کی فکر تھی۔ چاہتے تو وہ بہت دنیا اکٹھا کر لیتے، بہت ہی خوشحال قصبہ ہے وہ، لیکن کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہ دی۔ ایک اللہ والا ایسی ہی زندگی گزارتا ہے، اور ان کے اللہ والے ہونے کی نشانی ایک یہ بھی ہے، آج ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم جانے کیا کیا بنانے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اسی دینی لائن میں رکھا ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، اور ان بچوں میں بھی قاری صاحب کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ قاری شہود صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے صاحبزادوں میں ایک ہیں، ان کے اور بھائی ہیں، وہ لوگ بھی دینی کاموں میں ہی مصروف ہیں، اور عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
حضرت قاری نور عالم صاحب کی مرتبہ کو روشن فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات جو ہے بہت ہی بزرگ ذات تھی، وہ ذات کیوں نہ بزرگ ہو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان مجدد دوران اور قطب الارشاد کے منصب پر فائز تھا، اور قطب الارشاد اور جو اس صدی کا مجدد ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں بھی ان کے وسیلے سے قبول ہوا کرتی ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک دعا کی کہ مولا مجھے ایک ایسا صاحبزادہ عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت طویل عرصے تک کرے۔ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ ماہرہ مطہرہ کی سرزمین ہے، سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ فرما ہے، اور سرکار نوری میاں، سرکار نوری میاں کا نام تھا مظہر علی، ابو الحسین ان کا لقب، اور میاں نوری صاحب کہلاتے تھے۔ سرکار ابو الحسین نوری میاں، اعلیٰ حضرت بھی ماہرہ میں، سرکار نوری میاں بھی۔ سرکار نوری میاں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو بشارت دی کہ ایک صاحبزادہ آپ کے یہاں تولد ہوا ہے۔ صبح کے وقت میں اعلیٰ حضرت نے بھی خواب دیکھا مختصر لفظوں میں، سرکار نوری میاں نے بھی۔ جب مسجد میں اکٹھا ہوئے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی، اور ساتھ ہی سرکار نوری میاں نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو اپنے سلسلے میں داخل کر کے اپنا مرید کر لوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ تو آپ کا غلام زادہ ہے، مرید فرمایا۔ چنانچہ اس وقت مرید کر لیا۔ پھر نوری میاں نے کہا کہ میں بریلی حاضر ہوں گا دیکھنے کے لیے۔ پھر 6 ماہ کے بعد سرکار نوری میاں بریلی شریف رونق افروز ہوئے، سرکار اعلیٰ حضرت کے مہمان بنے۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں سرکار نوری میاں ہے، سرکار مفتی اعظم ہند 6 مہینے کے ہیں۔ سرکار نوری میاں نے اپنی انگلی کو سرکار مفتی اعظم ہند کے منہ میں داخل کیا۔ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند سرکار نور کی انگلی کو چوسنے لگے۔ اسی عالم میں سرکار نوری میاں نے سلسلے میں داخل فرمایا، اور صرف سلسلے میں داخل نہیں فرمایا بلکہ تمام اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ بچہ دین کا بڑا کام کرے گا، اور اٹھا کر سرکار اعلیٰ حضرت کی گود میں دیا، اور ارشاد فرمایا یہ لیجئے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي کی تفسیر آپ کے گود میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا میرے اہل میں سے وزیر دے، وزیر عطا کر دے۔ وزیر کے معنی ہے بوجھ۔ یہ سلطنت جو ہوتی ہے نا، دیکھو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر بولا جاتا ہے۔ وزیر کے مشورے سے سلطنت چلا کرتی ہے، سلطنت وزیر کے مشورے سے چلا کرتی ہے۔ یہاں قرآن میں بھی وزیر کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزیر ہیں، 2 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور 2 حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے بتائیے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں سرکار کے پہلو میں آرام فرما ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں دیتے ہوئے سرکار نوری میاں نے یہی آیت تلاوت کی، اور دنیا نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند جدھر سے گزر گئے اسلام کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ آج بھی
چپا چپا گوشہ گوشہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی خدمت سے شاداب ہے، اور ان سے جو لوگ مرید ہو گئے، چاہے وہ علماء میں ہو، مفتیان کرام میں ہو، فضلاء میں ہو، چاہے دنیاوی پڑھا لکھا ہو، چاہے قرآن میں ہو، جہاں جو ہے سرکار مفتی اعظم کو تو انہوں نے اپنا مرشد مانا اور اپنی زندگی کو شریعت کا پابند کیا، اور انہوں نے اپنی دنیا بھی کامیاب کر لی اور آخرت بھی کامیاب کر لی۔ ان میں حضرت رئیس القرآن قاری نور عالم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اب پوری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر گزاری اور پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور اسی عالم میں انہوں نے اس دنیا سے اجازت لی اور دار فنا کی طرف کوچ کر گئے کہ دم واپسی تک یا رسول اللہ، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔